کچھ رشتے دھوپ کی طرح ہوتے ہیں، روشن بھی کرتے ہیں اور جلا بھی دیتے ہیں۔ زویا رحمت ایک ایسی ہی عورت تھی جس کا دل آگ اور روشنی دونوں سے بنا تھا۔ جب اس کے ابو گزر گئے، اس نے اپنے بھائی بہنوں کے لیے فیکٹری میں 12 گھنٹوں کی کٹھن محنت شروع کی۔ اس کے ہاتھوں پہ چھالوں کے نشان تھے، لیکن وہ کبھی چھٹی نہ کرتی، بس اپنے بھائی بہنوں کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی تھی۔ اور پھر ایک دن ارمان رضوی اس کی زندگی میں آیا، جس کا وعدہ ایک روشن کل کا تھا۔ زویا کو اس سے محبت ہو گئی، اتنی گہری کہ اس کے ہر لفظ کو اپنے سپنوں کا حصہ سمجھ بیٹھی۔ ان کی شادی سادہ ہوئی، نہ سونا نہ جہیز، صرف دعاؤں کا سفر اور ایک لال دوپٹہ جو زویا نے اپنے سپنوں کے دھاگوں سے سیا تھا۔ ارمان اس کا سب سے بڑا سپنا تھا، اس کی دعاؤں کا جواب، اس کی زندگی کی روشنی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، دعا جب زہر میں ڈوب جائے تو بد دعا بن جاتی ہے۔ ارمان ایک نشہ بیچنے والا تھا، اس کا جھوٹا پیار ایک پردہ جو زویا کی آنکھوں پہ بندھا تھا۔ لوگوں نے اشاروں میں جسے چتایا، لیکن زویا کا دل اس کی محبت میں اندھا تھا۔ وہ اس پر اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتی۔ اور ایک رات شک زویا کے دل میں چھپکے سے گھس گیا۔ ارمان دیر سے گھر آتا، اس کے بہانے کمزوری سے بھرے ہوتے۔ زویا کا دل ڈرتا تھا، مگر اس نے سوچا یہ بس اس کا خوف ہے۔ ایک دن اس نے دوست کی کھڑکی سے ارمان کو دیکھا، چاندنی میں ایک سایہ زہر کا پیکٹ دیتی ہو۔ اس کا دل چیخا، لیکن محبت نے اسے چپ کرا دیا۔ یہ میرے دل کا وہم ہے، اس نے خود سے کہا اور بات کو جانے دیا۔ مگر خوف کے پاؤں سچائی تک لے ہی جاتے ہیں۔ اور ایک رات جب ارمان 12 بجے تک نہیں آیا، زویا نے اس کی لوکیشن ٹریس کی۔ وہ ایک سنسان گلی میں پہنچی جہاں کتے زور زور سے بھونک رہے تھے اور اندھیرا تاروں کو نکل چکا تھا۔ اس کی دھڑکن تیز تھی، جیسے ہی کچھ برا ہونے کا احساس اسے کھا رہا ہو۔ فون کی فلیش لائٹ لگا کر وہ آگے بڑھی اور ایک پرانا ویران گوڈاؤن دیکھا۔ یہاں کون ہو سکتا ہے، اس نے سوچا، مگر لوکیشن وہیں کی تھی۔ دل نے پلٹ جانے کو کہا، لیکن تبھی ارمان کی چابیاں زمین پر چمکتی نظر آئی۔ شک یقین میں بدلنے لگا۔ زویا نے اپنا لال دوپٹہ اپنے چاروں طرف لپیٹا، جیسے اپنے سرد دل کو گرم کر رہی ہو، اور دروازہ کھلا۔ زہریلا دھواں اس کے منہ پر آ لگا، اسے سینے میں جیسے زہر بھر گیا ہو۔ اندر نشے میں ڈوبے لوگ تھے، ان کے چہرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، مگر ایک شخص ابھرا، لال ٹی شرٹ میں، وہی جو زویا نے ارمان کو دی تھی۔ اس کی دنیا ٹوٹ گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان، تھامنا کہ دھوئیں سے بلکہ اس کے اندھے بھروسے کے ٹوٹنے سے۔ زویا چپ رہی، بس ایک امید میں کہ شاید ارمان سدھر جائے گا۔ وہ بار بار قسمیں کھاتا، جھوٹ سے بھری باتیں کرتا، اور اسی بیچ اس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، اقرا، نور اور عبیرہ، ہر ایک زویا کے تاج کا چمکتا موتی۔ مگر ارمان کے وعدے کھوکھلے تھے، وہ نشہ نہ صرف کھاتا بلکہ بیچتا بھی تھا، ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ دن رات گزارتا۔ تبھی علاقے میں ایک نیا SHO آیا، کامراج سنگھ، جو اپنی شہرت اور رتبے کا دیوانہ تھا۔ کامراج زویا سے نیا نہیں تھا، سالوں پہلے ایک جوان آفیسر کے روپ میں اس نے زویا سے محبت کی تھی، لیکن زویا کا دل ارمان کے لیے دھڑکا۔ اس کے انکار نے زویا کامراج کے دل میں ایک چھپا بدلہ بھر دیا۔ اب SHO بن کر اس نے زویا کی کمزوری کو اپنا موقع سمجھا۔ وہ ہر روز آتا، پوچھ تاچھ کے بہانے دھمکیاں دیتا، تیکھے طنز کستا۔ ایسی عورت کو اپنی جگہ معلوم ہونی چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے کہتا۔ محلہ دیکھتا، کچھ لوگوں کے چہرے پہ ترس، کچھ کے ہونٹوں پہ مذاق ہوتا۔ پولیس جیپ زویا کے دروازے کا جیسے حصہ ہی بن گئی تھی۔ اور پھر آرزو پیدا ہوئی۔ اسی دن جب زویا ہاسپٹل کے بستر پر درد سے کرہا رہی تھی اور ارمان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ چکی تھی، اس کو پولیس جیپ میں لے جایا جا رہا تھا اور لوگ آرزو کو بد نصیب کہہ رہے تھے۔ زویا کے نصیب پہ ٹھہاکے مارے جا رہے تھے، مگر زویا نے اپنی ننھی بیٹی کو سینے سے لگایا
اور کہا تو میرا نصیب بدلے گی۔ چپ چاپ سہتی رہی، اس کے ہاتھ جلے ہوئے نشانوں سے بھرے تھے، اتنا کام کرتی تھی کہ وہ بہوش ہو جاتی تھی، ڈرپ لگنے پر بھی وہ روٹیاں بناتی، دت سے کراتی، مگر ان لوگوں کو صرف روٹیاں چاہیے تھی۔ وہ صرف 4 گھنٹے سوتی، باقی وقت اپنے بچوں کی واسط میں گزارتی۔ اس کا پیار اس کی ڈھال تھا، اس کی محنت اس کی تلوار۔ اور ایک دن وہ ارمان سے ملنے جیل گئی، اس کا لال دوپٹہ اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ جیلر نے حیرانی سے کہا آپ پہلے بھی آئی تھی نا؟ زویا نے نرمی سے جواب دیا نہیں، یہ میری پہلی دفعہ ہے، مجھے ارمان سے ملنا ہے۔ اندر اس کی دنیا دوبارہ ٹوٹ گئی۔ وہاں ایک کمرے کے اندھیرے میں ارمان تھا، ایک اور عورت کے ساتھ، اس نے بھی لال دوپٹہ پہنا تھا، زویا کے جیسا۔ اس کی گود میں ایک ننھا سا لڑکا۔ زویا کی سانسیں رک گئی، اس کے ہاتھوں سے کھیر کا برتن گر گیا، چمچ ارمان کے پاؤں کے پاس چکر کھاتا رکا۔ یہ بچہ کس کا ہے ارمان؟ اس نے ٹوٹی آواز میں پوچھا۔ یہ عورت کون ہے؟ ارمان کے چہرے پہ نہ شرم تھی نہ افسوس، بس ٹھنڈی سی مسکراہٹ۔ ہاں میں نے دوسری شادی کی، اس نے کہا، مجھے بیٹا چاہیے تھا، تم سے صرف بیٹیاں ملی، اور ویسے بھی کامراج کے ساتھ تیرے تعلق مجھے شک میں ڈال چکے ہیں، پتہ نہیں ان بیٹیوں میں کس کا خون ہے۔ یہ بات ایک خنجر تھی، اس نے زویا کے دل کو نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی، زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی۔ کبھی محبت تھی بھی ارمان؟ اس نے پوچھا، آواز کانپتی مگر مضبوط۔ محبت؟ ارمان نے طنز کیا، کیا فائدہ اس محبت کا جو بیٹا نہ دے سکے؟ اس پر زویا کے اندر ایک آگ بھڑکی، نہ بچنے کی بلکہ عزم کی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، دوپٹہ ٹھیک کیا اور بولی، تم نے مجھے توڑ دیا ارمان، لیکن میری بیٹیاں میری مثال بنے گی۔ جسے تم کمزوری سمجھ رہے ہو وہی میری طاقت بنے گی۔ بیٹا ایک وارث ہوتا ہے، لیکن میری بیٹیاں میری لیگیسی ہیں۔ وہ پلٹ گئی، اس کی چال میں اب وہ ہمت تھی جو ٹوٹنے کے بعد اٹھنے والوں میں ہوتی ہے۔ جیل کے گیٹ بند ہوئے، اس کے پیار کے سپنے قید ہو گئے، مگر انصاف کا رستہ کھل گیا۔ ارمان کا زہریلا سوال اس کے کانوں میں گونجتا رہا، تیری بیٹیاں صرف بد نصیبی ہے۔ مگر زویا نے ٹھان لی کہ وہ اس کو جھوٹ ثابت کرے گی۔ اپنی سیونگز جوڑ کر اس نے چھوٹی سی جگہ کھولی، آرزو اٹالیہ، اسی بیٹی کے نام جسے لوگ بد نصیب کہتے تھے۔ شروعات مشکل تھی، کامراج ہر روز چکر لگاتا، اس کی باتیں تیکھی جیسے اسی کامیابی سے جلن۔ محلے کی شمینہ بیگم طنز کستی، عورت کو اپنی اوقات میں ہی اچھی لگتی ہے۔ مگر زویا کسی کے بول سے نہیں ڈرتی تھی، اس کی بیٹیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اقرا نے اکاؤنٹ سنبھالے، نور نے نئے ڈیزائنز بنائے اور عبیرہ نے مارکیٹنگ کی ذمہ داری اٹھائی۔ آرزو اٹالیرز دھیرے دھیرے ایک روشنی بن گئی۔ زویا کے ہاتھوں میں ہنر تھا جو کپڑوں میں روح بھر دیتا تھا۔ وہ کپڑے نہیں، سپنے بنتی تھی، درد کی چھاک سیلتی تھی، ہر دھاگے میں امید پروتی تھی۔ ایک سفید ساڑی اس کے دل سے بنی، ایک مشہور ایکٹریس تک پہنچی۔ اس ساڑی کی خوبصورتی نے دنیا کا دل جیت لیا۔ راتوں رات آرزو اٹیلیئر ایک پہچان بن گیا۔ انٹرنیشنل فیشن ہاؤسز سے کال آئی، میڈیا انٹرویوز کے لیے کھڑی ہو گئی، ڈالرز کے آفرز اس کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ اب زویا صرف ڈیزائنر نہیں، ایک مثال بن گئی، ہر اس عورت کے لیے جو چھپ کے روتی تھی، جو اپنے وجود پہ شرمندہ تھی۔ اور ایک صبح جب سورج نے روشنی بکھیری، زویا اپنے بوٹیک کے دروازے پر کھڑی تھی، وہاں جہاں اس کے آنسوں نے اس کی سلائی سکھائی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر یہ فخر کی تھی۔ اور ایک کالی SUV رکی اور اس کی بیٹیاں اتری۔ پہلی آرزو اپنے وائٹ کوٹ میں، اسٹیتھوسکوپ گردن میں، دلوں کو دھڑکن دینے والی کارڈیک سرجن۔ دوسری عبیرہ
ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में, चट्टान जैसे कदम, एक आर्मी ऑफिसर जो मुल्क की हिफाजत करती है। तीसरी नूर, ब्लैक कोट और केस फाइल हाथ में, एक लॉयर जो मासूमों के लिए लड़ती है, जहाँ कभी उसकी माँ इल्जामों का निशाना बनी थी। चौथी, इकरा, आईपीएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में, बद्दी का जज्बा और आंखों में पिछली सी तेजी। अब वो पुलिस ऑफिसर है, जहाँ कभी उसकी माँ बेइज्जती सहते हुए खड़ी थी। अब कोई उसे बदनसीब नहीं कहता था, लोग उसे उसकी बेटियों की कामयाबी से जानते थे। तभी अरमान का फोन आया, उसकी आवाज कांप रही थी। जोया, मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी बीवी ने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया, मैं टूट गया हूँ, मुझे जेल से निकाल लो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। तो जोया ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया और उसकी खामोशी हर जवाब से ज्यादा गूंजदार थी। वो बुटीक के अंदर गई, एक फ्रेम की तरफ देखा जिसमें लिखा था, जिन बेटियों के लिए तुमने मुझे छोड़ा था वही मेरी तकदीर लिखने वाले बने। जोया के चेहरे पे अब वो नूर था जो जेल के उस कमरे में उसने खो दिया था। लोग हैरान रह गए, दांतों तले उंगलियां दबाए। ये बेसहारा औरत ने सब कर कैसे लिया? कामराज तो अब उस गली से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि जोया की बेटियां उसकी ढाल बन चुकी थी, ऐसी ढाल जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। उन्होंने जोया को तोड़ने की कोशिश की, मगर गलती से उसके जुनून की चिंगारी दे दी। उसी चिंगारी ने उसे राख से उठाया और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां लोगों को उसे देखने के लिए सर उठाना पड़ता है, न सिर्फ देखने के लिए बल्कि इज्जत से झुकने के वो